اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہر انسان کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی ایک سعادت مند زندگی ہو اور اس کی زندگی کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بھی ایک خوشبخت سعادت مند معاشرہ ہو۔ آرزو سب کی ہوتی ہے، تمنا سب کی ہوتی ہے، ہدایت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کس طریقے سے، کن اصولوں کو اپنانے سے، کن قواعد کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی یہ تمنا اور انسان کی یہ آرزو پوری ہوگی۔ اب انسان کی یہ تمنا پوری ہونے کے لیے مختلف قسم کے مکاتب اور مختلف قسم کے کتب اور مختلف قسم کے مسالک، مختلف قسم کے اصول اور قواعد و ضوابط پیش کرتے ہیں، لیکن عاشوراء ایک ایسا مکتب ہے، عاشوراء ایک ایسی درسگاہ ہے، عاشوراء ایک ایسی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انسان کی کامیابی، انسان کی فلاح، انسان کی نجات، انسان کی خوشبختی کے تمام اصول و قواعد و ضوابط آپ کو ملیں گے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان کی کامیابی، انسانی معاشرے کی فلاح و سعادت مندی کے لیے جن اصول و قواعد کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے، ان اصولوں میں سے ایک اصل بصیرت ہے۔ بصیرت کیا ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ بصیرت ارباب معاجم نے لکھا ہے قوت القلب المدرکۃ لحقائق الاشیاء۔ انسان کب ہدایت یافتہ ہوگا، کب سعادت مند ہوگا، کب اس کے خاتمہ بالخیر ہوگا، تو بصیرت کے ساتھ اگر زندگی بسر کرے تو اس کی زندگی ہدایت یافتہ زندگی ہوگی، خوشبخت زندگی ہوگی، سعادت مند زندگی ہوگی، خاتمہ بالخیر ہوگی اس کی زندگی۔ لیکن بصیرت ہے کیا؟ قوت القلب المدرکۃ لحقائق الاشیاء۔ انسان کے دل کے اندر، انسان کے روح میں ایسی قوت، ایسی طاقت کا نام ہے۔ اس قوت کے ہونے کی وجہ سے، اس طاقت کے ہونے کی وجہ سے ہر چیز کی حقیقت اس کو نظر آ جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس طرح سے ہے اس طرح سے سمجھ لیتا ہے۔ ابھی بشر کی مشکلات میں سے ایک مشکلات کیا ہے؟ چیزوں کی حقیقت کو نہ سمجھنا، نہ فقط نہ سمجھنا بلکہ الٹا سمجھنا۔ برعکس آپ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ مثلا آپ کے لیے ایک مثال، آپ یوں نو لکھیں، خود نو کو نہ دیکھیں، آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کو 6 نظر آئے گا۔ حقیقت میں 9 ہے لیکن آپ کو 6 نظر آ رہا ہے۔
تو اسی طرح بہت ساری چیزیں، بہت سارے مفاہیم، بہت سارے مطالب، ان کی حقیقت انسان کو نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے برعکس اس حقیقت کی الٹی حقیقت انسان خیال کر لیتا ہے۔ بصیرت یعنی ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسی بینش اس کے ہونے کی وجہ سے ہر چیز کی حقیقت اس کو نظر آ جاتی ہے۔ اسی لیے مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، فقد البصر اہون من فقدان البصیرہ، انسان کی آنکھوں کا نہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقد البصر، آنکھوں کا نہ ہونا آسان ہے، کس سے؟ من فقدان بصیرہ، بصیرت کے نہ ہونے سے۔ اگر یہ دونوں آنکھیں موجود ہو، سالم ہو، خدا ہم سب کی آنکھیں سالم رکھیں، لیکن اگر بصیرت نہیں ہے، دل کی آنکھیں نہیں ہیں، دل میں یہ طاقت موجود نہیں ہے، دل میں یہ قدرت موجود نہیں ہے، اشیاء کی حقیقت کو درک کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو آنکھیں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے مولا امیر نے فرمایا فقد البصر اہون من فقدان البصیرہ، آنکھوں کا نہ ہونا آسان ہے بصیرت کے نہ ہونے سے، کیونکہ بصیرت کا نہ ہونے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان ضلالت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان عاقبت بخیر نہیں ہوتا ہے، انسان کی زندگی ہدایت یافتہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سر کی آنکھیں نہ ہونے سے ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ہمیں ملے گی؟ دیکھو قرآن میں ایک دو مثال آپ کی خدمت میں، حضرت نوح جو کہ نبی ہے، پیغمبر خدا ہے، حضرت ہود جو پیغمبر خدا ہے، اس کے بارے میں ان کی قوم کیا کہتی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، قوم ہود یہ کہتی ہے پیغمبر خدا کو، نبی خدا کو یہ کہتی ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں فی صفاحةٍ، نعوذ باللہ آپ صفی ہیں۔ اور اسی طرح قوم نوح کے بارے میں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قوم نوح یہ کہتی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کھلی گمراہی کا شکار ہے۔ دیکھیں قوم نوح کی یہ آنکھیں سالم تھی، قوم ہود کی آنکھیں سالم تھی، اور ہود نبی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا، نوح نبی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو خدا نے قرآن میں اس قوم کو کیا جواب دیا ہے؟ جواب یہ دیا ہے انہم کانوا قوما عمین۔ یہ ایک الہی نبی، ایک پیغمبر خدا، ایک نبی خدا کے بارے میں اس قسم کی رائے، اس قسم کا عقیدہ، اس قسم کا خیال یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ سر کے آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ لوگ اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، بصیرت سے محروم ہے۔ ممکن ہے بصارت ہو، نہ فقط ممکن بلکہ بصارت تھی، آنکھیں ان کی سالم تھی، لیکن دل کے اندھے تھے۔ تو قرآن نے یہ جواب دیا ہے انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ لوگ اندھے ہیں، یعنی دل کے اندھے ہیں۔ تو آپ عاشوراء کا مطالعہ کریں گے تو عاشوراء میں بصیرت ہی بصیرت۔ اگر اصحاب حسین علیہ السلام کے پاس یہ بصیرت نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوتے۔ اصحاب باوفا امام حسین کے ہم رکاب شہید ہوئے ہیں تو ان بصیرت کی وجہ سے ہیں، اور امام حسین کے مقابل میں لشکر یزید امام کے مقابل میں کیوں کھڑا ہے؟ بصارت ان کی سالم ہیں، آنکھیں ان کی سالم ہے، لیکن بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ جس کی بصیرت کے معصومین علیہ السلام نے تعریف کی ہے وہ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔
امام صادق علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت منقول ہے، کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس کی خصوصیات میں سے ایک نہایت ہی بارز اور آشکار خصوصیت نافذ البصیرہ، گہری بصیرت کا ہونا، فقط بصارت کا نہیں بلکہ بصیرت کا ہونا۔ اس کے لیے ایک دلیل، ابوالفضل العباس علیہ السلام اتنے شجاع ہونے کے باوجود، بہادر ہونے کے باوجود، آپ تاریخ کربلا مدینے سے لے کر مکہ تک، مکے سے لے کر کربلا تک تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں سے بہت سارے اصحاب و انصار کبھی کبھار سوال کرتے ہوئے، کبھی اشکال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ابوالفضل العباس علیہ السلام اتنی بہادری، شجاعت اور دلیری کا مالک ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے علمدار اور علمداری کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے پوری تاریخ میں کبھی بھی ابوالفضل العباس حتیٰ سوال کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بصیرت کی انتہا کا تقاضا ہے، معصوم امام کے سامنے تسلیم محض ہونا چاہیے، اس کی اطاعت میری ذمہ داری ہے، جس طرح سے امام علیہ السلام فرمائیں اس کی اطاعت، اس کے سامنے تسلیم ہونا بصیرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے جس طرح سے بصیرت آئے گی، میں ایک بس قاعدہ اور فارمولہ بتا کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ یہ قاعدہ بھی مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، من ابصر الیہا اعمتہ ومن ابصر بہا بصرتہ، یہاں مراد دنیا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا کو ہدف، دنیا کو مقصد، دنیا کو منزل قرار دے کر دیکھے گا، اعمتہ، بصیرت کی اس نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ ومن ابصر بہا بصرتہ، دنیا کو وسیلہ سمجھتے ہوئے، دنیا کو ایک آلہ سمجھتے ہوئے دنیا کی طرف نگاہ کرے گا، بصرتہ، بصیرت کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے، کبھی بھی وسیلے کو مقصد نہ سمجھ لیں، کبھی بھی وسیلوں کو ہدف کی جگہ پر نہ رکھیں۔ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، ہم وسائل کو، وسیلوں کو کچھ عرصہ انجام دینے کے بعد خود اسی وسیلے میں گرفتار ہوتے ہیں، وسیلے کو مقصد سمجھتے ہیں، وسیلے کو ہدف سمجھتے ہیں، وسیلے کو غایت سمجھتے ہیں، لذا بصیرت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً عزاداری کرتے ہیں، عزاداری وسیلہ ہے خدا کے احکام سمجھنے کے لیے، قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سمجھنے کے لیے عزاداری برپا کریں، حسین ابن علی کے قیام کے اہداف سمجھنے کے لیے، لیکن خود عزاداری کو ہدف بنا کے رکھیں گے تو بصیرت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تنظیمیں ہم بناتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ بشر کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خود تنظیم ہدف بن جاتی ہے۔ تو بصرت ہو، پہلے بصیرت تھی، ابھی وسیلہ ہدف بنانے کی وجہ سے، وسیلے کو مقصد قرار دینے کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے ادارے بناتے ہیں، مختلف قسم کے عمارتیں بناتے ہیں، پھر ادارے خود ہمارے مقصد بنتے ہیں، لذا وہ مقصد اصلی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ بس عاشورہ سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ درس بصیرت کا درس ہے، بصیرت کا پیغام ہے۔ عاشورہ یعنی وسیلے کو ہدف نہ بنائیں، بلکہ وسیلے کو ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ استعمال کریں گے تو ہمیشہ بصیرت کی نعمت آپ کے ساتھ رہے گی۔
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بصیرت کا واسطہ ہمیں بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔